دیتا تھا تو صرف آزاد کشمیر نہیں مگر پورا مقبوضہ کشمیر میں احتجاج میں ساتھ دیتا تھا، اسٹرائک میں ساتھ دیتا تھا، اس لیے ان کو جانتے تھے کہ پورا اعتماد تھا کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہر موقع پہ ہر فورم پہ ہر پوزیشن میں کشمیریوں کی بات کی، کشمیریوں کی آواز اٹھائے، حریت سے لے کے ہر فورم سے انگیج کرتی رہتی تھی۔ اور فیمس ہر پاکستانی کو، ہر کشمیری کو یاد ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارا کشمیری عوام کا پسینہ نکلے گا وہاں ہمارا خون بہے گا۔ اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی سلسلہ جاری رکھا، اور میں پاکستان کی اپوزیشن ہو یا حکومت، وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی۔ میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو، کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا۔ اگر جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے، مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا، اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے پورا پاکستان کے سامنے ہے۔ اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے۔ آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں۔ کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو، اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں وہ بھی اب سب کے سامنے ہے۔ اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں، جب سے بجٹ پیش ہوا کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا فوکس ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ عوام کا فوکس بجٹ پہ ہونا چاہیے، عوام کا فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ان مشکل صورتحال میں، جب پوری دنیا میں ریسیشن اور ڈپریشن کا خطرہ ہے، گلوبل پینڈیمک ہے، کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی بجٹ کو کیسے پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستانی عوام کو ریلیف دے، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دے، ان مزدوروں کو، ان محنت کشوں کو جن کا ذکر عمران خان کرتا رہتا ہے ان کو ریلیف دلواتا، جو ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہمارے لیے جہاد لڑ رہے ہیں ان کے لیے سپورٹ دلواتے۔ جس طریقے سے ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے، ہر پاکستانی کسان، ہر کسان کا فصل اب خطرہ میں ہے لوگوں سے، اس کے لیے بھی کوئی اس بجٹ میں خاص سپورٹ نہیں دیا گیا۔ لیکن سندھ حکومت نے، سندھ کی بجٹ نے ایک عوامی بجٹ پیش کیا ہے،
कम वसाइल के बावजूद, नाइंसाफ़ी होने के बावजूद, वफाकी हुकूमत की जो नालायकी है, उनका टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से सिंध 229 बिलियन रुपीस कम मिल रहा है हमें एक ग्लोबल पैंडेमिक के दौरान। पंजाब को 470 या 80 बिलियन कम मिल रहा है पैंडेमिक के दौरान, और बाकी पख्तूनख्वा के साथ और बलूचिस्तान के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया जा रहा है। जब मजीद फंड्स देना चाहिए था, जब सपोर्ट करना चाहिए था, उनको कम वसाइल दिए जा रहे हैं। मगर इन कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने बहुत से मंसूबे ऐसे लेकर आए हैं जिससे हमारे अवाम को जिनका सेहत ख़तरे में है कोविड की वजह से, उनको हम रिलीफ दे सके। जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स इस जिहाद हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हमने पूरा प्रोटेक्शन और इंसेंटिव्स दिलवाई है। और हमारा किसान जिनका फसल ख़तरा में है, उनके लिए हमने भी मंसूबे लेकर आए हैं। मैं बताना चाहूँगा, याद दिलवाना चाहूँगा कि इस बजट में अवाम के लिए क्या है। सिंध के अवाम के लिए, सिंध के जो बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो मीडियम बिजनेसेस हैं, जो मुतासर हुए हैं, उनके लिए हुकूमत सिंध लोन्स देंगे, स्मॉल लोन्स देंगे। हुकूमत सिंध ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो गरीब किसान हैं जिनका 25 एकड़ से कम ज़मीन होगा, उनके लिए हम सब्सिडी दिलवाएंगे, सपोर्ट दिलवाएंगे, सीड्स खरीदने के लिए, क्वालिटी सीड्स खरीदने के लिए, ताकि इनका यील्ड बेहतर हो। फर्टिलाइज़र पे हम उनको सब्सिडी देंगे, पेस्टिसाइड्स पे उनको हम इंशाल्लाह ताला सब्सिडी देंगे। और वीट का जो सिलसिला है उसमें भी इजाफा, वीट का सब्सिडी में इजाफा किया जा रहा है, ताकि हम अपना जो किसान है जो बहुत ही मुतासिर है और जो हमारा मईशत के बैकबोन है ज़रात, उसको हम सपोर्ट कर सके। हम उन इलाके में जहाँ ये पानी कम होता है, वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ड्रिप इरिगेशन का सब्सिडी भी दिलवा रही है, और 50% ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी, 100% जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर ट्यूब वेल्स भी दिलवा रहे हैं, ताकि हम अपने गरीब किसानों को मदद पहुंचा सके इस मुश्किल वक्त में। हम अर्बन सेंटर्स में भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अर्बन सेंटर्स के स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो मुतासर हुए हैं लॉकडाउन में, उनके लिए भी लोन्स का बंदोबस्त हमने किया है। जो कोविड विक्टिम्स हैं, पेशेंट्स हैं, जो अगर खुदा न खास्ता वो फौत हो जाते हैं, अपने ख़ानदान के ब्रेड अर्नर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनका हमें बहुत फ़िक्र है। जब हम कहते हैं कि कोविड की वजह से ना सिर्फ आपके सेहत में, मईशत पे भी ख़तरा होगा, और साथ साथ हम कहते हैं कि जितने लोग बीमार होंगे, जितने लोग फौत होंगे, उतना ज़्यादा नुकसान होगा आपका मईशत में। हम ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि अगर एक फैमिली में आप सोचें, एक बेड विनर बीमार होता है, फौत होता है, तो पूरा ख़ानदान पे असर होता है। अगर फौत भी नहीं हो जाते, बीमार होते हैं, मगर उस सिलसिला में वो काम नहीं कर सकते थे जब बीमार थे, उसका भी इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसका सपोर्ट करने के लिए भी सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो अपनी कम वसाइल के बावजूद सपोर्ट दिलवा रहे हैं। हम कोविड के जो विक्टिम्स हैं उनको फैमिली सपोर्ट ग्रांट दिलवाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता उनके फैमिली में से कोई अर्निंग मेंबर फौत हो जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट ग्रांट दिया जाता है। और हमें अंदाज़ा है कि बिकॉज दुनिया भर में रिसेशन है, कोविड की पैंडेमिक है और पीटीआई की नालायकी है, हमारा मईशत पे बहुत नुकसान आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था, कोविड से पहले भी हो रहा था। लोग बेरोज़गार इतने तादाद में हो रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बेरोज़गारी नहीं था, और इसमें इजाफा ही होना है। हम पहली बार जो है पाकिस्तान की तारीख़ में नेगेटिव ग्रोथ में है। ये तो 1971 में भी नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने इस किस्म का रिसेशन और इस किस्म का मुआशी बुरान को पहले देखा नहीं है। इस सूरत हाल में जितने लोग बेरोज़गार होंगे उनके लिए आपको सपोर्ट हमने बंदोबस्त करना है, मदद करना है।
تو ان کے لیے ایک فوڈ سیکورٹی سپورٹ کہ اگر آپ کا خاندان میں وہ جو پرائمری یہ جو بریڈ ونر ہے ارنر ہے وہ بے روزگار کیے چاہتے ہیں اس سلسلہ میں ان کو مدد پہنچانے کے لیے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں بندوبست کیا ہے. ہم نے اپنا ویمن فارمرز کے لیے کمیونٹی بیسڈ جو ہے لونز اور رورل لونز دلوا رہے ہیں, سافٹ لونز دلوا رہے ہیں, اور نان فارمرز کے لیے سیلف امپلائڈ کے لیے ہم ان کے لیے بھی مائکرو انٹرپرائز میں لو انکم ایریاز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہ سپورٹ بہت زیادہ ہے اور بھی ہے, لیکن میں آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم نے پہلی بار سندھ حکومت نے اپنا بجٹ میں کہیں ایک نیا اسکیم ہم نے نہیں ڈالا ہے. ٹی وی پہ تو ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ کراچی کے لیے, کراچی پورا سندھ, ہم نے ایک نیا اسکیم نہیں ہوگا. ہمارا پرانا اسکیمز چلیں گے جو ہم نے فسکل اسپیس کریٹ کیا اس مشکل فیصلہ لینے سے, اس کو ہم پورا کا پورا خرچ کر رہے ہیں اپنا عوام کی صحت کو, زندگی کو تحفظ دلوانا اور ان کو ان مشکل معاشی صورتحال میں سپورٹ دلوانا. اور یہی سلسلہ پورا ملک میں ہونا چاہیے تھا, ہر صوبہ کو کرنا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا. وفاقی حکومت کو پی ایس ٹی پی کو پوز کرنا چاہیے تھا. ایک نیا اسکیم, نیا سڑک, نیا ٹرین, نیا وٹ ایور نہیں لے آنا چاہیے تھا, اور جو بھی فسکل اسپیس تھا وہ پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت بچانے میں ڈال دیتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں یہ فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور ہم اس کو نہ صرف نعرے میں, مینیفیسٹو میں, مگر اپنے عمل میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ ہمارے لیے سب سے اہم ایشو ہے. اور سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ہم کمیٹڈ ہیں, کم وسائل, کم ریسورسز, مشکلات کے باوجود, کہ اگر آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہو اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہو, ہم آپ کا ٹیسٹ فری کروائیں گے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور کووڈ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہ جتنا بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو, ایچ ٹی یو میں, آئی سی یو میں, اور آئی سی یو کا خرچہ جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, اور ویسے جو خرچہ ہوتا ہے وینٹیلیٹرز کو چلانا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم کمیٹڈ ہیں, حکومت سندھ کمیٹڈ ہے کہ آپ کو کووڈ ہوتا ہے, آپ کو کرونا وائرس ہوتا ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہوگا, آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو, تو حکومت سندھ آپ کو مفت علاج کروائے گا. واحد صوبہ ہے پاکستان میں جہاں آپ کا ٹیسٹنگ اگر ضرورت پڑے تو مفت, اگر آپ کا علاج ضرورت پڑے تو مفت. اور ہم اس سلسلہ کو پہلے دن سے آج تک چلا رہے ہیں, اور جو ہمارے خلاف الزام لگاتے ہیں کہ گورننس, آج ہمارا کمپیریزن کریں, صوبہ سندھ میں ہائیسٹ ٹیسٹنگ پر کیپٹا اگر ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اگر تو مطلب جو کرونا کا علاج کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, اب ان کے متاثرین کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ صرف صوبہ سندھ سب سے زیادہ کر رہا ہے. سارے صوبوں سے کمپیئر کر کے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے, ہمارا آئی سی یو پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, آئی سی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے, ایچ ٹی یو بیڈز پر کیپٹا سب سے زیادہ ہے. پاکستان نے 100 days آف کووڈ کو سیلیبریٹ کیا این سی او سی کے دفتر میں, عجیب عجیب بیانات دے کے اور پریس کانفرنس دے کے, سندھ نے کام دکھا کے, سندھ کی ہیلتھ منسٹر نے اسی 100 days پہ انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل ابھی تک 50 بیڈڈ کا کراچی میں قائم کیا ہے. اس کے تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور این آئی سی وی ڈی کے طرز پہ ہم اسی انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل کا نیٹ ورک پورا سندھ میں کھڑا کر دیں گے, اور سندھ کے عوام کا علاج کرونا وائرس کے لیے, باقی ہمارا ایچ ٹی یوز ہے, باقی ہمارا آئی سی یوز ہے, باقی ہمارا فیسلٹیز ابھی تک تو ہے سو ہے, لیکن ہم یہ جو انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹلس کا انشاءاللہ تعالی نیٹ ورک پورا سندھ میں قائم کریں گے. یہ ہمارا کووڈ کے لیے بہت ہی مدد کرے گا, اور آگے جا کے جو بیماریاں ہیں, جو ایشوز ہے, بہت اس میں فائدہ ہمارا ہوگا. یہ آپ کا کامیابی ہوگا, سندھ کے عوام کا کامیابی ہوگا, اگر ہم انشاءاللہ تعالی اس منصوبے میں, اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
ہم بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. وفاقی حکومت بھی حکومت ہے, وفاق میں ہو دوسرے صوبے میں ہو, وہ جان بوجھ کے اپنا ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں, اور جتنا یہ نقصان پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس کو I don't know how to explain, یہ کتنا زیادہ نقصان ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کی زندگی اور صحت کو خطرہ میں, مزید خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اگر آپ نہیں پکڑیں گے کہ کون بیمار ہے, اب نہ صرف ان کو نہیں بچا سکیں گے مگر آپ دوسرے پاکستانیوں کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. اور جب جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت آپ اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کرتے ہو, تو پھر یہ اپنے عوام کے خلاف سازش ہے. آپ کسی کو بے وقوف نہیں بنا رہے ہو. جتنے بھی آپ اپنا وزیر اعظم سمیت کتنے وزیر ہوں گے, وہ اگر وہ اپنے آپ کا مذاق بنا رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گراف نیچے جا رہا ہے. اگر آپ ٹیسٹنگ بند کریں گے تو گراف نیچے جائے گا. آپ کو ٹیسٹنگ, آپ کو پیشنٹس نظر نہیں آئیں گے, لیکن اتنے ہی لوگ بیمار ہوں گے, اتنا ہی لوگ فوت ہوں گے, اور اتنا زیادہ نقصان آپ کے عوام کو ہوگا. جتنا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے آپ کا, اتنا ہی آپ نے زیادہ اس پہ زور دینا ہے. سندھ کا کمٹمنٹ ہے ہی ہے, ہم اس میں اضافہ کرتے رہیں گے, مگر باقی صوبوں میں جس طریقے سے یہ انڈرمائن کیا جا رہا ہے, پاکستان کے عوام کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹرز کو, ہمارا نرسز کو, ہمارا پیرامیڈکس کو, جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں, ان کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پیشنٹ کرونا ہے, کون سا پیشنٹ کرونا پازیٹیو نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کافی نہیں کر رہے ہو, عوام کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے ہو, مطلب پھر آپ اپنا کانٹیکٹ ٹریسز کا ٹیسٹ نہیں کر رہے ہو, آپ اپنا ڈاکٹرز اور نرسز کا ٹیسٹ بھی نہیں کر رہے ہو. اس کا بہت ہی, اب جو بھی آپ کا اسٹریٹجی ہو, اس میں لاک ڈاؤن ہو نہ ہو وہ الگ بیس ہے, لیکن ایک فنڈامنٹل ایسپیکٹ ٹیسٹنگ پہلے دن سے پورا دنیا ہمیں کہہ رہا ہے, اور اس میں بھی یہ نالائق حکومت کمپرومائز کر رہا ہے. ہم نے اپنا بجٹ میں اپنے عوام کی جو فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے, جو غربت کا مسئلہ ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. وفاقی حکومت نے سوشل پروٹیکشن کا پیسہ بھی کم کر دیا ہے, اور صوبائی حکومت کے بجٹ کو بھی کم کر دیا ہے. صوبہ سندھ نے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, ہمارا فیسلٹیز, ہمارا ٹیسٹنگ, اور سب سے بڑھ کر ہم آپ کا ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے. ہم نے ان کو ہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کے لیے رسک الاؤنس کا اعلان کیا ہے, جو ان کا حق ہے, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پورا پاکستان میں یہی جو فارمولا ہے ہر صوبہ میں اپنایا جائے, وفاق اور وفاقی ٹیریٹریز میں اپنایا جائے, اور جو ڈاکٹرز ہے, جو نرسز ہے, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں, سندھ حکومت کی طرح باقی صوبے بھی ان کو سیکیورٹی الاؤنس دے. اور سندھ میں ہم قانون سازی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے قانون سازی پہ کام کر رہے ہیں, اور اس پہ بھی باقی جو حکومتیں ہیں, پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں, ان کے اتحادی کی جو حکومتیں ہیں, ڈاکٹرز کا, ینگ ڈاکٹرز کا جو مطالبہ ہے, چاہے وہ رسک الاؤنس ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کا ہو, آپ ان کو سلوٹ صرف نہیں کر سکتے ہیں, ان کے لیے اچھے الفاظ صرف نہ استعمال کرے, اپنا عملی, اپنا قدم میں آپ دکھائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. اب نہ ان کو صحیح پیسہ دینے کو تیار ہے, نہ ان کو ریگولرائز کرنے کو تیار ہے, نہ ان کو رسک الاؤنس دینے کو تیار ہے, نہ ان کو فیسلٹیز دینے کو تیار ہے, نہ مریض کو, پیشنٹس کو ٹیسٹ کرنے کو تیار ہے. تو کرنے کو کیا کرنے کو تیار ہے؟ حکومت پاکستان صرف اور صرف ہمیں ہر فورم پہ, معاشی فورم پہ, فورن پالیسی پہ, اور اب پبلک ہیلتھ پہ پاکستان کے عوام کو لاوارث چھوڑ رہا ہے. آج بھی ان کے جو طریقہ کار ہے, ان کا جو سازش ہے, ان کا جو انجینئرنگ ہے, وہ بھی چل رہا ہے. ایک طرف ہم ایک گلوبل پینڈیمک کا وہ مقابلہ بھی کریں, 70 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جو ہمارا فصل کا, ہر پاکستانی کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے, اس کا بھی مقابلہ کریں. ایک طرف سے ہم دنیا میں جو معاشی بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو پاکستان میں زیادہ سنگین ہوگا آپ کا سلیکٹڈ کی وجہ سے, اس کا بھی مقابلہ کریں. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور این ایس سی ایوارڈ کے خلاف سازش چل رہا ہے, اس کا بھی مقابلہ کریں. ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہر جگہ پہ, ہر محاذ پہ لڑنے کو تیار ہے. این ایف سی پہ, آپ کے ٹیکس کلیکشن پہ, ہم اپنا کیس ہر فورم پہ لڑنے کو تیار ہے. سندھ حکومت نے, صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کیا جہاں ایف پی آر نے فیل کیا. صوبہ سندھ پاکستان کے لیے ایک ایگزامپل ہے
کہ آپ کیسے ڈیولوشن سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اضافہ کیا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن میں, آپ کا ٹیکس بیس میں. کوئی سیاسی جماعت اپنے آپ کو گورننس کے لیے یا حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں کھلوا سکتے جب تک وہ ٹیکس بیس پہ اور ٹیکس کلیکشن پہ ڈیلیور کر سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ہو یا صوبہ میں ہو, ہمارا ریکارڈ سامنے ہے. ہم نے اضافہ کیا, ہم نے دنیا کے ریسیشن کے دوران وفاقی سطح پہ اضافہ کیا, اور 2000 جب سے یہ ڈیولوشن ہوا سے لے کے آج تک سالوں سال سندھ حکومت نے اپنا ٹیکس کلیکشن میں, اپنا ریونیو میں اضافہ کیا ہے. ہم نے کووڈ کے دوران بھی, کووڈ کے پینڈیمک کے دوران جب وہ رو رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت سینٹر میں, نیشنل اسمبلی میں, کہ ہم ادھر کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن, کووڈ کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن, صوبہ سندھ نے 8% اضافہ کیا ہے. 8% اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں کووڈ کے دوران. یہ لوگ این ایف سی پہ حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنا حصہ پہ سے کاٹو تاکہ ہم اسلام آباد کو کھلا سکتے ہیں. اس وقت جب ہم پینڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہیں, جب ہم اپنے عوام کا صحت اور زندگی کو بچا رہے ہیں, اور مزید ہمارا وسائل ہم سے لینا چاہ رہے ہیں, اور جو وعدہ ہم نے کیا تھا این ایف سی کے وقت میں کہ جو پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہوگا وہ ہم 15% آف جی ڈی پی تک لے کر آئیں گے, اور صوبائی حکومت جو ہے اپنا پروونشل جو شیئر ہے 0.3% آف جی ڈی پی سے لے کے 1.15% آف جی ڈی پی تک لے کر جائیں گے. فیل کون ہوا ہے؟ صوبائی حکومتوں, نہ صرف سندھ حکومتوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل دا پروونشل گورنمنٹس. ہم نے 2017 میں 1.15% آف جی ڈی پی تک پہنچ چکے تھے ٹیکس کلیکشن میں. وفاقی حکومت آج تک 9 یا 11% سے زیادہ نہیں پہنچ سکے. وہ فیل ہو رہے ہیں. آپ اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہو, اپنا وعدہ پہ پورا اتر رہے ہو, اور پھر بھی ہم پہ حملے. آج بھی سینٹ میں انہوں نے کسی ممبر کو استعمال کر کے این ایف سی پہ حملے کی کوشش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے. ہمارے پاس طریقہ کار ہے ٹیکسز کا اکٹھا کرنا, بجٹ چلانا. آپ یہ ہائیبرڈ سلیکٹڈ کو جو ناکام ہے, جو ہر محاذ پہ فیل ہو چکے ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان کے وفاق کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلیں. اس کا نقصان ہر صوبہ کو ہوگا, ہر پاکستانی کو ہوگا. پاکستان ہی اس وقت میں اٹھا سکتا ہے. اور بات جو میں آپ سب کو اب مدد مانگوں گا میڈیا سے, یہ تو ڈرامہ تماشا جو پی ٹی آئی کا ہے کرپشن پہ, اب انسان بنے اور تھوڑا سا ان بائس طریقے سے یہ رپورٹ کرے. آپ کو پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. You can't spell corruption without the words PTI. آپ کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, جو باقی حکومتیں تھے, آپ لوگ تھکتے نہیں تھے ہمیں سنانا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت, عمران خان کی حکومت, تاریخ میں پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا ہے. یہ ان کا رپورٹ ہے. آڈیٹر جنرل کا اپنا رپورٹ, جو کہ پی ٹی آئی کا عمران خان جب اپوزیشن میں تھا جگہ جگہ لہراتا تھا کہ کرپشن کرپشن. اب اسی پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت پہلے سال میں. بس اپنے آڈیٹر جنرل کا رپورٹ. یہ عمران خان کے جو خود کا, عمران خان وہ سیاستدان ہے جس نے ہر ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ لیا ہے. مشرف کا پہلا ایمنسٹی اسکیم کا اس نے خود فائدہ لیا. عمران خان خود صاحب جناب ایمنسٹی اسکیم کا, مشرف کا پہلا این آر او کس کے لیے تھا؟ عمران کے لیے تھا. میں عمران خان کا والد کرپشن کی وجہ سے ہٹایا گیا, اور اب وہی سلسلہ عمران خان برقرار رکھ رہا ہے. انتقام لے رہا ہے ان سے جنہوں نے کرپٹ کو نکالا, اور خود کرپشن کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اپنا رپورٹ کے مطابق, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق. میں کیا آپ کو سنا دوں؟ علیمہ خان آپ بھول گئے ہو؟
सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में अमीरातें खड़े हो रहे हैं, आज तक कहा है मनी ट्रेल कहीं नहीं। एमनेस्टी हो तो अलीमा का एमनेस्टी बजट, आप खामोश। हमारा जीना खराब कर दे, हराम कर देता अगर हम ऐसे काम करते। कैसे आपने ये बर्दाश्त किया है? अलीम खान नैब के थ्रू बहुत सियासतदान खुद मनी लॉन्ड्रेड हो गया था, पैरा बुरा था, अब अच्छा है, कोई सवाल नहीं। उनका मनी ट्रेल कहाँ है? केस कहाँ है? सिलसिला कहां तक पहुंचेगा? उनका हर वजीर पे इल्जाम है। सूबे महाज की वजीर पे करप्शन के इल्जाम, नैब खामोश है। सबसे स्पेशल जो स्पेशल असिस्टेंट है ब्रिटिश सिटीजन है, पनामा का केसेस है, उसके लिए तो अगर ईसीएल से हटाना है तो ईसीएल से हट जाता है। नैब का पे सर का पाव का ड्रामा आज तक स्पेशल असिस्टेंट्स तक भी नहीं पहुंच सकता है। जहांगीर तरीन तो पहले से ही नाअहल था, अपने नाअहल तरीन को 1-2 साल से हुकूमत चलाया और अब वो भी बघोरा बन गया है और नैब से चुप रहा है लंदन में। इमरान खान की हुकूमत के दौरान पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, पीआईए में इतना करप्शन कि उन्होंने पीआईए को बिठा दिया है। पीआईए के जहाज किसी मुल्क में नहीं जा सकते हैं, इनका नाअहली, इनकी करप्शन की वजह से। जाली डिग्री रखने वाले वजीर का गलत इल्जाम पे आप पीआईए को बिठा सकते हो। मैं बताता हूं आप पे, इस पे भी करप्शन, रोजफेल्ट में बेचने भी करप्शन, हर जगह हर तरफ जहां भी पीटीआई हाथ लगाता है। पूरा पंजाब में आपको बताऊं, आप लोग नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डीसी, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहां जाता है। सवाल आप नहीं पूछेंगे। बिलियनरी सुनामी में करप्शन, मालूम जब्बा में करप्शन, केपीके ने तो करप्शन का रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वहां के लोग शर्मिंदा हो गया कि आपने इतना करप्शन कैसे कर दिया। इनका फॉरेन फंडिंग केस में करप्शन, अकबर एस बाबर आज तक रो रो कर क्या कह रहा है कि इन्होंने करप्शन किया। इमरान खान ने खुद करप्शन किया। मीडिया चुप, नैब चुप, इलेक्शन कमीशन इस पर डेट पर दे कि ये तो कोई सो मोटो नहीं, ये सुस्त रवि का शिकार नहीं, इस पे करप्शन नहीं। आई मीन हद होती है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते। ये मुनाफिकत का सिलसिला बंद होना पड़ेगा। आपको सच बताना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, और जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा, और अब इतना अब करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं। नैब चेयरमैन को कोई शर्म नहीं आता, हर दिन टीवी पे आता है, बक करता है, और जिनके खिलाफ उसने खुद कहा था 1 साल पहले, 2 साल पहले, पता नहीं कब, कि मैं अब यहां देख लूंगा, आज तक इसने केस नहीं की। बीआरटी पे ये सबसे मजेदार करप्शन का एक व्हाइट एलिफेंट है। केपीके आज तक उनका बीआरटी का सिलसिला, जिससे खान का किचन चलता है, जिससे पीटीआई का इलेक्शन कैंपेन चलता है, जिसका अली जैदी उनका वजीर का फ्रंटमैन कॉन्ट्रैक्टर है, और खुद अली वजीर ने, खुद अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कॉन्ट्रैक्टर है बीआरटी का। पैसा तो अली जैदी बनाता है इमरान खान का किचन चलाना, इमरान खान का इलेक्शन और पीआर कैंपेन चलाना। आप ये बात नहीं उठाते। हम तो मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अगर, जैसे नैब चेयरमैन कहता है कि बीआरटी पे स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर हटाओ। ये क्या बात है? कैसे 2 निजाम है एक पाकिस्तान में? सिंध का वजीर आला हर दूसरा हफ्ता चक्कर पेशी भुगता है नैब का, वो भी इस्लामाबाद में, जब हम पैंडेमिक की मुकाबला कर रहे हैं, जब हम अपने किसान का फसल, जिंदगी, सेहत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दुनिया मान रहे हैं कि अगर कोई मेहनत कर रहा है सिंध में, पाकिस्तान में, तो वजीर आला सिंध है, बाकी तो सूबा में उनका। और बीआरटी पे जहां अली जैदी का दोस्त इन्वॉल्व है, फ्रंटमैन इन्वॉल्व है, वो खुद इमरान खान के लिए करप्शन कर रहे हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट का स्टे। मुतालबा करते हैं कि अगर इंसाफ है, दोगला निजाम नहीं है, तो बीआरटी पे स्टे हटाओ, नैब का केस चलाओ, और पकड़े जिसने करप्शन किया है केपीके के अवाम का पैसा के साथ। आज तक करप्शन कर रहे हैं कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। ये
ایک بہت سنگین الزامات ہیں. اب کسی نے ان کے منہ پر ڈالا نہیں ہے کتنا کرپشن ہو رہا ہے ریلویز میں, کتنا کرپشن ہو رہا ہے پوسٹ آفس میں. انہوں نے سارے ریکارڈز توڑ دیے ہیں. پہلے میڈیا کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تھا, جوڈیشری سے ڈر ہوتا تھا, نیب سے یا کرپشن کیسز کا. ان کا جو سلیکٹڈ ہے ان کا کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک وہ اسکرپٹ پہ چلیں گے تب تک وہ پیسہ دبا کے لوٹے. اس وقت جب پاکستان کے عوام اتنا بڑا معاشی بحران سے گزر رہے ہیں, ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, جہاں اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو تو حکومت کا ہو. اگر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے, وہ ماضی میں تو ہسٹری لیسنز نہیں سکھاتے ہیں. وہ آج کا کرپشن کو پکڑتے ہیں اور آج کا کرپشن کو روکتے ہیں, مگر ہمارا نیب اور ہمارے ادارے وفاقی کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہر منسٹری میں کرپشن چل رہا ہے. اور جو میں آپ کے سامنے آج بتانا چاہ رہا ہوں, آج دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ جو ایف آئی اے کا رپورٹ ہے, آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ سب بڑے ٹی وی چینلز پہ چلائے. پی ٹی آئی کا اپنا, ایف آئی اے کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا اے ٹی ایم, ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا جو کرپشن ہے, یہ رپورٹ دبایا گیا ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آج تک ریاست پاکستان اے ٹی ایم, عمران خان, ابراج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جن پہ الزام ہے, سنگین الزام ہے کہ بل گیٹس جیسے فاؤنڈیشن سے وہ چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ کو آپ نے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے آج تک کے الیکٹرک اور ابراج گروپ کا, پی ٹی آئی کا مکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہے, آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہے. اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں, ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. اس پہ کوئی میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے, ابراج تو عمران کا اے ٹی ایم ہے. سندھ میں کوئی جو ہر آدمی, ہر وڈیرا, ہر ڈی سی, ہر بیوروکریٹ, جب دور دور سے کوئی تعلق نہیں, کبھی ملا نہیں, وہ زرداری کا دوست اور زرداری کا فرنٹ مین بن جاتے ہیں. جو آپ کے آن ریکارڈ ہے, بیوی کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ فنڈ کرتا تھا, خود مانتا تھا کہ میں عمران خان کو فنڈ کرتا ہوں. جب برٹن میں, یو کے میں پکڑا گیا, فون کال کس کو کر رہا تھا, عمران کو اور عارف الوی کو. آج تک کراچی کے عوام کو کیا عذاب میں ڈالا ہوا ہے. لاک ڈاؤن سے لے کے آج تک ڈبل بلنگ, ٹرپل بلنگ, اوپر سے الیکٹریسٹی نہیں آ رہا. اور اب جو سلسلہ پہلے ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا, اب ہمارا کیپٹل میں ہو گیا ہے. گھنٹوں کا لوڈ شیڈنگ. کس چیز کا بل دے رہے ہیں کراچی کے عوام؟ یہ کیا ہے, نا انصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں. یہ بہت ہی بڑا کرپشن سکینڈل ہے. مگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جو ہمارے دور میں تھا, وہ آج کا غضب کرپشن کا whatever کہانی, اور پتہ نہیں کیا کیا قیامت آپ ٹی وی پہ کھڑا کر دیتے تھے. ہر ایک کیس کا جس میں نے آج ذکر کیا, میگا کرپشن سکینڈلز ہے. یہ ایف آئی اے کا رپورٹ ہے. اگر میڈیا کو کوئی ارادہ ہے ان بائس بننے کا, اس پہ آپ ذرا ایک پروگرام کر کے دکھائیں, ایک پروگرام کر کے دکھائیں. یہ لوگ, آپ کا اور میرا, ہر اس شہر میں رہنے والے کا, دیکھیں کیا حال کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. لوگ رو رہے ہیں, کام نہیں کر سکتے, سو بھی نہیں سکتے, پکا نہیں سکتے. لاک ڈاؤن اپنے آپ کو تحفظ کے لیے گھر میں آپ بند کرو اپنے آپ, کیسے اگر پنکھا نہیں چل رہا. This is a conspiracy against the people. It is daylight robbery. And it's میں اور آپ نا انصافی کر رہے ہوں گے پاکستان کے عوام کے ساتھ اگر ہم اس قسم کے اسکینڈلز کو چھپاتے رہیں گے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہمیں پتا ہے کہ اے ٹی ایم ہے, ان کا کنیکشن کیا ہے کے الیکٹرک میں, لیکن کے الیکٹرک میں وفاقی حکومت کا بورڈ ممبر بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے کارٹونز باہر احتجاج بھی کر رہے ہیں.
ये जो के इलेक्ट्रिक का आपका अबराज का मेरा स्कैंडल का तो प्रूफ है ही है, आपका अपना पीटीआई का एफआईए ने ये रिपोर्ट जमा किया, हेस्को सेप्को बाकी सूबे का क्या बहाना है आपके पास? हम कब से लोड शेडिंग भुगत रहे हैं। लोड शेडिंग अगर कराची के कुछ इलाके के लिए एक नया चीज है, बाकी सब के लिए ये काफी देर से एक अजाब बना हुआ है। लड़काना से पूछे, गवादर से पूछे कि किस किस्म का लोड शेडिंग को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ये हुकूमत हर फोरम पे फेल हो चुका है। इनका इमरान का वजीर आजम रहना, हुकूमत चलाना का कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। सेहत और जिंदगी हर पाकिस्तानी का खतरा में, हर किसान का फसल खतरा में, हर मजदूर का रोजगार खतरा में। हम कब तक इनका नालायक सेलेक्टेड का हुकूमत को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक इनके लिए इनके बैकर्स एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? आप सबको पता है कि इनको हुकूमत करना नहीं आती, सियासत भी नहीं आती, और अब अवाम को रिलीफ, अवाम को की मईशत चलाना उनको वो भी नहीं आता। आप सबके सामने मैंने यहाँ 20 जून को पीटीआई की हुकूमत को चैलेंज किया था, और आज तक ये बुज़दिल लोग हर चैलेंज से भागते हैं। अब तो मैं आपको बताऊं कितना है, अब 20 जून 2020 से 1,987,000 सेकेंड्स हो चुके हैं, 33,120 मिनट्स हो चुके हैं, 552 आवर्स हो चुके हैं, 23 डेज हो चुके हैं, 3 weeks and 2 days भी हो चुके हैं। लेकिन आज तक जो मेरा चैलेंज था कि NICVD के मुकाबले में एक हुकूमत का हॉस्पिटल बताए जो पीटीआई ने पिछले सालों में खुद बनाया हो, एक भी आज तक इसका इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते हैं, भाग रहे हैं। एक नाम ले, समझ, एक ही कहा ना, हमने तो 18-17 पता नहीं कितने NICVDs को खड़ा कर दिया है पूरा सिंध में। आपसे मैं कह रहा हूँ, एक हार्ट का हॉस्पिटल, एक कार्डियोवैस्कुलर फैसिलिटी आपने केपीके में खड़ा कर दिया होगा, जहां मुफ्त इलाज हो, जहां गरीब को का इलाज हो। आज तक जवाब नहीं दे सका। नेशनल असेंबली के फ्लोर पे मैंने चैलेंज किया था वजीर आजम को कि डिबेट में या पार्लियामान में या टीवी पे हमारा डिबेट का चैलेंज कबूल करे, आमने सामने आए, हम आपको डिबेट करने को तैयार है। उससे भी डर गया, उससे भी हमारा वजीर आजम बुज़दिल फेस करने को तैयार नहीं। हर वजीर आजम आता था नेशनल असेंबली में, जवाब देने को तैयार होता था। शहीद बीबी को याद करे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब जब वजीर आजम थे, वो हर सेशन में होते थे, वहाँ डिबेट करने को तैयार। अगर वहाँ वो डरता है, शौक है टीवी का, तो टीवी पे करने को तैयार। मगर पीटीआई की हुकूमत इस चैलेंज से भी भाग रहा है। तो आज हम उनको एक नया चैलेंज लेते हैं, देखते हैं कि तीसरा चैलेंज पे हमारा मुकाबला करने को तैयार है या नहीं। सिंध का जो टेस्टिंग रेट है, सिंध का जो पर कैपिटा टेस्टिंग है, मैं चैलेंज देता हूं पीटीआई की हुकूमत को। पंजाब हो या केपी, आपका पर कैपिटा टेस्टिंग रेट सिंध का बराबर को तो लेकर आए। कोविड में कोविड के मुतासरीन को लोकेट करने की तो कोशिश करे। कहते हो आप काम कर रहे हो, उस पे दुनिया को लीड कर रहे हो। अगर आप दुनिया को लीड कर रहे हो तो आपका कोशिश होना चाहिए कि हर जो मुतासरीन है उसको आइडेंटिफाई तो करे। हमारा नया चैलेंज जो आज का चैलेंज है, पिछला चैलेंज से भागा, पहले चैलेंज से भागा, आज का चैलेंज से तो नहीं भागे। और हमारा सिंध का पर कैपिटा टेस्टिंग जो पाकिस्तान के हर सूबा से आगे है, उसका जरा मुकाबला करके दिखाए। आप सबका मेहरबानी। चैनल अब जरा बताइए, न्यूज़ होगा।
پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں اب تک, ورنہ کوئی حکومت چینج کر لیں, نمبر آف گیمز کو چینج کر دیں, کچھ اور کر دیں, تو کیا حل کیا ہے؟ کس طرح؟ تھینک یو, آپ کا کویشچن بہت ضروری ہے, آپ کا کویشچن بہت ہی ضروری ہے. اور ہم نے مسلسل نہ صرف آج سے پہلا دن سے لے کے آج تک ہر فورم پہ, ہر موقع پہ, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کوشش اپنا جاری رکھیں گے کہ ان کو چیلنج کریں, ان کو ٹف ٹائم دیں, ان کو پاس نہ دیں, ہر ایشو کو ہر موقع پہ ان کو ایکسپوز کریں. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں بہت ہی سیریس ہے, اور ہمارے ساتھ یہاں سندھ آ کے بھی 2 گھنٹہ کا میٹنگ صدر آصف زرعی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. اس میں تفصیل میں ہم نے کافی باتیں کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ایم ایم اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس کی بہتری کے لیے ہم کمیٹیز بنا رہے ہیں تاکہ دونوں پارٹیز آپس میں بات کر سکتے ہیں. جہاں تک باقی اپوزیشن کی جماعتوں ہے, ہم بجٹ سے لے کے آج تک انتظار میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب شہباز شریف صاحب صحتیاب اور تیار ہو جاتا ہے, تاکہ ہمارا اے پی سی ہو, اور ہم اس اے پی سی کے فورم پہ جو ہمارا موقف ہے باقی سیاسی جماعتوں کے سامنے, ان کا صلاح مشورہ کر کے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو آپشنز ہے وہ صرف اور صرف جمہوری آپشنز ہیں, صرف اور صرف آئینی آپشنز ہے. ہم کسی غیر جمہوری ایفرٹ کے حصہ نہیں بن سکتے ہیں. ان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے عوام کا کیس لڑتے رہیں گے. جیسے آپ نے کہا پارلیمنٹ کا فورم ہے, میں پارلیمنٹ کے فورم پہ بالکل گیو اپ کرنے کو تیار نہیں ہوں, وہاں بھی اپنا جنگ لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. پاکستان میں جہاں تک احتجاج ہیں, جہاں تک پروٹیسٹ ہیں, اب تک پاکستان اور عمران خان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن نے کہا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے. یہ صرف تب تک ہے, اور obviously خطرہ تو ہے, ابھی بھی خطرہ ہے عوام کے لیے اگر ہم بڑا نمبرز میں باہر نکلیں, لیکن اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں, اگر یہ اسی سلسلہ کو برقرار رکھتی ہے جس میں ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت خطرہ میں, نہ ان کو مدد کرنے کو تیار, ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال خطرہ میں, ان کو نہ مدد کرنے کو تیار, ہر پاکستانی کا فصل خطرہ میں, ان کو مدد کرنے کو تیار نہیں. اگر ان کا رویہ درست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے واقعی حملہ کرتے ہیں, تو میرے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں رہے گا. کورونا ہو نہ ہو, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے, یہاں سے لے کے اسلام آباد تک پہنچیں گے اور اس کے گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. ہم آج بھی وارن کرتے ہیں, آج بھی ٹائم ہے کہ پیچھے ہٹو. پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں, معاشی مسائل ہے, فورن پالیسی مسائل ہے, ہم سب ایک ہو کے یہ کووڈ سے لڑنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ان مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود دوسرے جو آپ کے سازشیں ہیں, حکومت کے سازش ہے, اس پہ وہ اگر اپنا کام جاری رکھیں گے تو ہم بھی اپنا جو سیفٹی کے لیے اور ایک اچھا امپریشن دینے کے لیے یہ فیصلہ لیا تھا اس کو بھی واپس لیں گے. ملکی سیاست میں ابال لانے کے لیے پرانی جی آئی ٹیز کی دوبارہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی اس سے کیا گھبرا رہی ہے؟ یہ جی آئی ٹیز کا پس منظر آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کا سوال کا آئی تھنک بہت اچھا. یہ جے آئی ٹی کا گیم جو یہ کھیل رہے ہیں, یہ اب ان کے ہی گلا پہ پڑ گیا ہے, اور جن لوگوں کا وہی ذکر کر رہے تھے آپ ان کے ہی بیانات نکالے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں, کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. آج سے نہیں, 2014 سے نہیں, مگر 2011 سے لے کے آج تک کس کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم اس قسم کا پریشر سے نہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کسی ضیاء سے ڈرا, نہ کسی یحییٰ سے ڈرا, نہ کسی مشرف سے ڈرا. یہ کٹ پتلی جتنا بھی 40 جے آئی ٹیز لے کر آئے, جتنا بھی جھوٹے جے آئی ٹیز لے کر آئے, ہم ان سے نہ پریشر آنے میں کو تیار ہے, نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے, اور ان کے دھمکیاں سے, ان کا ڈائیورژنری ٹیکٹکس میں ہم بالکل انگیج
نہیں کریں گے. یہ خود اپنے آپ کو شرمندہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے خراب کر رہے ہیں کہ جب ہر پاکستانی اپنی معاشی صورتحال کے لیے پریشان ہے, صحت اور زندگی کے لیے پریشان ہے, تو کبھی کبھار کچھ TIT نکل آتا ہے, پتہ نہیں اور کیا نکل آتا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کل بھی پریشان تھے, آج بھی پریشان ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ان مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہیں, ان مسائل کا حل صرف اور صرف عوامی حکومت میں ہے, ان مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. عاجز جمالی صاحب, عاجز کہاں ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جو ویسے تو آپ نے سلیکٹرز کی بات کی, لازمی ہے, اس سے تھوڑا کنیکٹڈ ہے. سندھ میں کافی عرصے سے یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جاتا ہے. ماضی میں آپ بات بھی کر چکے ہیں بلوچستان کے مسنگ پرسنس پہ. 10-12 سال پہلے ہم بلوچستان کے حکمرانوں سے یہ سوال کرتے تھے تو وہ اس کو اوائڈ کرتے تھے, لیکن اب یہ مسئلہ سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایک بے چینی کی صورتحال اختیار ہو رہی ہے سندھ میں بھی. تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یقیناً ان کو اوپر اس مسئلے پہ بات کرنی بھی ہوگی یا کی بھی ہوگی. میرا یہ سوال ہے کہ سندھ میں ایک بے چینی پیدا کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے بھی میری جو سوچ ہے اس کے پیچھے بھی مجھے ایک سازش نظر آ رہی ہے کہ ڈیسٹیبلائز کیا جائے سندھ میں, لوگوں کو بے چینی پیدا کی جائے, بے گناہ لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا کے لاپتہ کیا جائے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سندھ میں, پورا پاکستان میں یہ سلسلہ آج سے نہیں کب سے چل رہا ہے, اور اس کے توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی واحد حکومت تھا, وفاقی حکومت تھا, جس نے ہم نے قانون سازی کی, جس کے لیے ہم نے کمیشنز بھی بنائے, ادارے بھی بنائے کہ اس ایشو کو ایڈریس کرے. انفارچونیٹلی ہر ادارہ, ہر کوشش سیبٹاج کیا گیا ہے, اور اب وہ سارے جو طریقہ کار تھے وہ ناکام بنائے گئے ہیں. اور اب یہ جو مذاق ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے اس کا کام مسنگ پرسن کمیشن کا بھی چیئرمین ہے اور نیب کا بھی چیئرمین ایک بندہ ہے. اور میں بس اپیل کروں گا کہ نیب کے چیئرمین سے کہ وہ اتنا ہی دھیان دے اس زیادہ سنگین اور زیادہ امپورٹنٹ کام پہ جو مسنگ پرسن کی کمیشن کا ہیڈ ہونے کا کام ہے. اس میں یہی نیب چیئرمین نے پہلے مان چکا ہے کہ کون اس میں ملوث تھے, کون سے لوگ تھے, تھوڑا ایک لسٹ تھا یا کچھ, اس پہ تو وہ انویسٹیگیشن کیا کوئی سست روی کا شکار نہیں ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ نہ صرف سندھ سے, پورا پاکستان میں بلوچستان سے, سندھ سے, پختونخوا سے, یا تک پنجاب سے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور جبکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بہت سازش ہے, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندر اور باہر بہت طاقتیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا, میں نے دیکھا, چائنیز ایمبیسی پہ جو اٹیک ہوا یہاں, اور ابھی جو جس طریقے سے سندھ پولیس نے کراچی اسٹاک ایکسچینج سے کو بچا کے پاکستان کی عوام کو, جو لوگ اندر تھے ان کا زندگی بچایا, مگر پاکستان کی معیشت کو بھی بچا دیا. اس قسم کے جو حملے ہیں وہ ہمارے عوام کی جو سینسٹیوٹیز ہے, جو ایشوز ہیں, جو بے چینی ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کو فڈر کی طرح استعمال کرتے ہیں. اور ہمیں ان ایشوز کو ریکنسیلیشن کے تھرو, کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہر لاپتہ افراد کو واپس گھر پہنچانا پڑے گا یا دفنانا پڑے گا. ایسا نہیں چل سکتا ہے. یہ کوئی ایک ریاست بھی نہیں ہے, پوری دنیا میں ایک ریاست ایسا نہیں ہوگی جہاں اپنے عوام جو ہے وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں اور الزام جو ہے وہ ریاست پہ لگتا. ریاست کا کام ہے لاپتہ عوام کو ڈھونڈنا. پورا CIA اور FBI کھڑا ہو جاتا ہے جب ایک امریکی شہری لاپتہ ہو جاتا ہے بیرون ملک کے اندر. تو پاکستان میں یہ جو الزام کا سلسلہ ہے, الزام جہاں جاتے ہیں ان کا بھی وجوہات ہوں گے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ریکنسیلیشن اور کنسنسس کے تھرو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس وقت جب ہم پینڈیمک میں ہیں, جب معاشی جب اکنامک ڈپریشن ہے, تو بالکل یہ جو سلسلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے, ایبسولوٹلی 100% بند ہونا چاہیے. نہ مسنگ پرسنس ہونا چاہیے, نہ ٹارگٹ کلنگز ہونا چاہیے.
اور اس کے لیے میں جانتا ہوں یہاں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے جتنا ہم کام کر سکتے ہیں, جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں میڈیا کے سامنے یا کیمراز کے پیچھے کہ ہم اپنے عوام کو ڈھونڈے, اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے, وہ ہو. لیکن یہ پالیسی, اس پالیسی میں پینڈیمک کے دوران پوز آنا چاہیے اور آگے جا کے کنسنسس اور ریکنسیلیشن کے تھرو اس کا حل نکلنا پڑے گا. پاکستان اس مسنگ پرسنس ایشوز کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم مسلسل ان خاندانوں کو, لاوارث بچے کو, یہ جو وائفز جو ہے, بیویاں جو ہیں جو اکیلے چھوڑے گئے ہیں, ہم ان کو کب تک اگنور کرتے رہیں گے؟ ایک ہی ریاست ہوگا, ایک ہی ملک ہوگا جہاں بچے اور بیویاں ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں, گوادر سے اسلام آباد تک, کراچی سے خیبر تک بھیک مانگ رہے ہیں میڈیا سے, سیاستدانوں سے کہ ہمارا پیارا واپس دو. اگر لاش ہے, لاش واپس دو. ہم پاکستان کے محب وطن لوگ ہیں, ہم پاکستان کو ہر لیول پہ نہیں چاہتے کہ کوئی نقصان نہ ہو, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اس قسم کے الزام پاکستان پہ لگ سکتے ہیں, پاکستان کی حکومت پہ لگ سکتی ہے, تب تک یہ پاکستان کو کمزور کرتا رہے گا. ہمارے دشمنوں کو, جو دشمن باہر بھی ہے, جو دشمن اندر ہے, ان کو ایشوز دیں گے, ان کو موقع دیں گے تاکہ وہ آپ کا فالٹ لائنز کو ایکسپلوئٹ کر سکیں. عباسی صاحب, ون بائی ون جیسے عباسی صاحب, جی عباسی صاحب, سنجرانی صاحب. آج تو اس دفعہ تو سب نئے ہیں جنہوں نے سفا. میرا نام مجید عباسی جی مجید عباسی صاحب. تعلق ہے. میرے دو چھوٹے سوال ہیں. ایک ہے کل رحمان ملک صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے جس میں 10 تجویزیں دی. اس میں ایک ہے محدود کرفیو لگانے کا, اور دوسرا ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کے لیے کہا گیا. اچھا, دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ جب سے کرونا وائرس فروری سے شروع ہوا ہے, اس وقت سے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے. ان کو کبھی فوت کر دیا جاتا ہے, کبھی ان کی قبر کو کروایا جاتا ہے, کبھی ان کے خلاف خاتون ایک آئی تھی, اس نے الزامات تراشی کیے. آخر اس کی کیا, کون سی وہ قوتیں ہیں اور کیا مصلحت کے تحت آپ اس کو جہاں تک یہ خط ہے, آئی تھنک جو سابق انٹیریئر منسٹر صاحب کہنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کرفیو کا اور ہیلتھ ایمرجنسی کا, یہ جو WHO کا خط صوبہ سندھ سمیت ہر صوبہ کو جا چکا ہے, اس میں واضح پالیسی گائیڈ لائنز ہے پاکستان کے لیے کہ اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے محدود وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کے پاپولیشن کا تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کا غربت, آپ کا پاسماندگی کو نظر رکھتے ہوئے, انہوں نے پاکستان اسپیسیفک ایک کیٹرڈ گائیڈ لائن دیا ہے جس میں کچھ لاک ڈاؤن کا آن اینڈ آف کا ایک طریقہ کار کو آپشنز دیا ہے ہمیں کہ 2 weeks on 2 weeks off, یا 2 weeks on 4 weeks off, یا 2 weeks on 8 weeks off, اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. پورا کمپریہنسو ہے. ہمارا مطالبہ ہے, سب کا مطالبہ ہے کہ یہ جو WHO کا گائیڈ لائنز ہے, جو عالمی ادارے کے گائیڈ لائنز ہیں آپ کا صحت اور زندگی بچانے کے لیے, اس پہ ہم کسی کا مرضی سے نہیں, ان عالمی ادارے ڈاکٹر سے جو مشورہ ہے وہ فالو کرے. اور تو یہ دو ایک ہی بات ہے. اور دوسرا, پیپلز پارٹی کے خلاف آج سے نہیں, ہمیشہ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران میں کیا کہوں, پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران تو ایک عجیب بچکانہ سلسلہ شروع ہوا ہے, جب ہر دن ایک نیا کارٹون سامنے آتا ہے اور ہر قسم کا الزام لگاتے ہیں, خود اپنے گریبان پہ نہیں دیکھتے. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ سب دوستوں ہمارے ساتھ انصاف کا, میں جانتا ہوں آپ تو خود کافی لوگ تو کرتے ہیں, آپ اپنا آرگنائزیشنز کو ریکویسٹ کریں کہ آپ انصاف کریں,
इंसाफ करे और पाकिस्तान के अवाम को बताए कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत पीटीआई की हुकूमत रहा है, कि पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना पीटीआई की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना पीटीआई की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की ज़राअत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सब फैक्ट्स है, जितना पीटीआई की हुकूमत में पहुंचा है। ये आपकी मदद की ज़रूरत होगा, आपकी साथ की ज़रूरत होगा कि ये जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा ये चलाते हैं टीवीज़ पे, उनको वापस लिया जाए, उनको सही तरीके से दिखाया जाए। और जहाँ तक दबाव है, जहाँ तक प्रोपेगेंडा है, जहाँ तक प्रेशर है, वो तो सीधी सीधी बात है कि हम जमहूरियत से पीछे हटे, सिलेक्शन को माने, हम जमहूरियत से पीछे हटे, मंशूर से पीछे हटे, नजरिया से पीछे हटे, एनएफसी और 18th अमेंडमेंट भूल जाए, तो फिर मैं भी आपके सामने फिर हीरो बन जाऊंगा। सब मेरे साथ बैठे हुए भी नैब के थ्रू माली लॉन्डर्ड हो जाएंगे और सियासी लॉन्डर्ड हो जाएंगे और सब साफ सुथरे आपके सामने पेश हो जाएंगे। लेकिन नामाजी में इस किस्म के तरीके से हम अपना पॉलिसी में कोई फ़र्क लेकर आए हैं ना आज लेकर आएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मुश्किलात आज पाकिस्तान का सामना कर रहा है, हमने कभी अपना तारीख में इस किस्म की मुश्किलात में इतने सारे मुश्किलात को एक वक्त में सामना नहीं किया है। अब अगर पाकिस्तान ने बचना है, अगर हमने अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो हमें सब मिल के चलना होगा, हमें कंसेंसस के साथ चलना होगा। और ये जो पार्टिजान फ्लैश पॉइंट्स हैं, जो हमारा वफाक के जो फॉल्ट लाइंस हैं, इनको इस वक्त हमें नहीं छेड़ना चाहिए। जो भी आपका राय हो, आप जमहूरियत पसंद हो या आमरीत पसंद हो, आपको इस वक्त इन इश्यूज को नहीं छेड़ना चाहिए। और अगर अमेरिका में एक आदमी को कत्ल होता है पुलिस के हाई हैंडेडनेस के थ्रू, पूरी दुनिया एहतजाज में खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त इस दौरान अगर ऑपोजिशन इस मौक़िफ़ से पीछे हटे कि पैंडेमिक के दौरान हम एहतजाजी सियासत नहीं करेंगे, पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपोजिशन का एहतजाज होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि वी कांट अफोर्ड इट। Pakistan cannot afford for us to get distracted from dealing with this pandemic and this economic crisis. पर मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि पीटीआई की हुकूमत उन्हीं साजिश पे, उन्हीं सिलेक्शन पे, उसी सियासी इंजीनियरिंग पे आज भी उतना ही कमिटेड है जितना कल था। और इसलिए मुझे आ रहा है कि हमारे ना चाहते हुए हमें मजबूर किया जाएगा कि हम एहतजाज के लिए निकल पड़े। संजरानी साहब अरबाब संजरानी साहब कहाँ? अरबाब प्लीज संजरानी साहब, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप भाई आप हर दफा आप पहला सवाल पूछते, इस दफा आप जरा ब्रेक ले ले भाई। पाकिस्तान भी मैंने तो कभी -1 की बात नहीं की। ये तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद बात की। वज़ीर आज़म साहब जो है वो खुद बात कर रहा है कि -1 है या -1 होगा, तो फिर बाकी पाकिस्तान भी बात शुरू कर देंगे कि -1 है या नहीं है। -1 हो या -all हो, माइनस जमहूरियत नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के थ्रू तब्दीली ले आ सकते हैं, इस निज़ाम चल सकता है। और ये इतने मिसाइल का हल जो मिसाइल का निशानदेही हमने किया है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत है। अगर हम समझते हैं कि एक आमिराना वन सिस्टम वन यूनिट सलूशन है पाकिस्तान के मिसाइल के लिए, तो फिर ये पाकिस्तान की तोड़ने वाली बात है, पाकिस्तान को जोड़ने वाली बात नहीं है।
जी आफ्ताब भाई, अरबाब अरबाब सॉरी। आपने कहा कि हमें -1 पे नहीं, तो फिर जमहूरी तरीके दो बचते एक ये कि सरकार घर जाए इलेक्शन हो, दूसरा ये कि सरकार घर जाए कौमी हुकूमत बने, किस पे आप राजी हैं? सो जमहूरी तरीका का मतलब है पार्लियामेंट, और वही तरीका में हम यकीन रखते हैं, और वही रास्ते हैं हमारे सामने। शॉर्ट टर्म में, मीडियम और लॉन्ग टर्म में आप इलेक्शंस की बात कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप जमहूरी तरीके को देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिएटरेट करता हूँ, -1 का एडवोकेट तो पीपल्स पार्टी कभी नहीं रही है, ना रहेगी। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जमहूरी प्रोसेस को इस्तेमाल करने को तैयार हैं, किसी गैर जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ये पूरा प्रेशर जो है वो इसलिए डाला जा रहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए और एनएफसी पे जो है वो साइन करवा दिए जाए। क्या पीपल्स पार्टी के सामने अगर दो रास्ते आते, एक रास्ता आता है कि सिंध हुकूमत पे हाथ धोने पड़े, तो क्या आप ये कदम भी उठा सकते हैं इसको बचाने के लिए? अब हमारे लिए तो हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अगर हम हुकूमत में हैं तो सिर्फ इसलिए है कि हम आवाम की खिदमत कर सकें। इस वक्त जब पीटीआई की हुकूमत ने सबको लावारिस छोड़ दिया है और आपके वसाइल पे, आपके रिसोर्सेज पे नज़र रख रहे हैं, हम उनका वहाँ मुखालफत भी करें और महदूद वसाइल से अपने अवाम का खिदमत भी करें। लेकिन और हम किसी को फैसिलिटेट नहीं करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सिंध में या जितने भी सीट्स हमारे साथ है पूरा मुल्क में, अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं होती, अगर ये सिलेक्शन का सिलसिला सक्सेसफुल होता, मैं 2 दौरे नहीं करते सिंध का जनरल इलेक्शंस के दौरान, पीपल्स पार्टी का हुकूमत ना होती, तो आपका AFC कब से ख़त्म हो जाता, आपका 18th अमेंडमेंट कब से ख़त्म हो जाता। आज भी अगर उनके सामने कोई रुकावत है, कोई दीवार है, तो वो मेरा और आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, हम इनको रोकने के लिए हर जो ऑप्शन है वो टेबल पे मौजूद है। चेयरमैन साहब, ये बता दें, आपने चैलेंजेस की बात की, यकीनन वो आपके आखिरी चैलेंजेस को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि इमरान खान खुद चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों को? वो कह रहे हैं कि मेरे मध्य मुकाबिल कोई नहीं है। वो किसी और के लिए बयान था, वो मेरे और खून पसीना निकाल नहीं, वो भाई वो मेरा और आपके लिए बयान नहीं था, वो मेरा और आपके लिए बयान नहीं था। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान का अवाम का क्या ख्याल है। पाकिस्तान का अवाम का ये ख्याल है कि एवरी ऑप्शन बट खान, एनीबडी बट इमरान। मगर वो किसी और को पैगाम दे रहा था कि आपके लिए जो है मैं आखिरी ऑप्शन है, और मैं समझता हूँ कि जिनके लिए पैगाम था उनको भी पता अब हो गया है कि ऑप्शंस जो है वो एनीबडी बट खान है। कामरान रजीब ऑपोजिशन ने मिलके ये फैसला करना है, हमने मिलके सब एक फैसला करना पड़ेगा कि क्या किरदार अदा करना पड़ेगा। ऑपोजिशन का खुशकिस्मती है कि अब हमारा तादाद में इजाफा हुआ है। अब मैंगल साहब का जमात भी ऑपोजिशन में गिनवाया जा रहा है, और बाकी इत्तेहादियों जो है वो अगर उनके साथ है तो खुश नहीं है। इस बजट के थ्रू आप सबको नज़र आया कि अगर खुश नहीं है तो उनके एलाइज भी खुश नहीं हैं, उनके अपने मेंबर्स भी खुश नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में जैसे मैंने कहा, हम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम सिर्फ जमहूरी तरीके अपनाएंगे। लेकिन अगर सदर जरदारी ने कहा कि ये खुद ब खुद गिर जाते हैं, तो फिर उसमें मेरा और आपका क्या कसूर है। और हम आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक किसी एक इशू नहीं रहा जो पाकिस्तान के अवाम का इशू हो, जिस पे हम खामोश रहे हैं,
ہم ایک دن نہیں، جب سے یہ آیا ہے حکومت میں، ہم نے ایک دن کے لیے ان کو نہیں چھوڑا ہے. ان کا پیچھا کرتے رہیں گے، ایکسپوز کرتے رہیں گے. الیکشن لڑنا پڑتے ہیں تو الیکشن لڑیں گے، پارلیمنٹ میں لڑنا پڑتا ہے تو پارلیمنٹ میں لڑنا پڑیں گے.